تیز رفتار سواری تھی، براق کو برق سے تشبیہ دی جاتی ہے، اس لیے کہ براق کا ایک قدم تا حد نگاہ پڑتا تھا۔ آپ علیہ السلام جب براق پر سوار ہونے لگے تو براق کو بھی شوخی میں اترانے لگی اور مچلنے لگی سواری۔ آپ جبریل امین نے براق سے کہا ہے براق تجھے معلوم ہے تیری پشت پر کون سوار ہونے والا ہے؟ تیری پشت پر امام الانبیاء خاتم النبیین تاجدار مدینہ آقائے نامدار آمنہ کے دلارے اللہ کے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو تیری پشت پر سوار ہونے جا رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ براق اپنی جگہ پر بالکل ساکت ہو گئی اور چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ آپ علیہ السلام براق پر بیٹھے، آپ کے ساتھ جبریل و میکائیل، اور اللہ نے آپ کو پروٹوکول کے طور پر یہ آسمانوں سے فرشتوں کی قطار آپ کو عطا کی تھی۔ جبریل امین آپ کے ساتھ میں تھے، آپ کی رہنمائی کر رہے تھے۔ سفر شروع ہوا، آگے بڑھے، سفر شروع ہوا، ایک ایسی جگہ سے آپ کا گزر ہوا کہ جہاں کھجوروں کے گھنے باغات تھے، وہاں پر جبریل امین نے آپ کو روکا اور کہا یہاں آپ 2 رکعت نماز ادا فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد جبریل امین نے بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ آپ علیہ السلام کا سفر آگے شروع ہوا، ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں جبریل امین نے آپ کو پھر 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے کہا۔ آپ علیہ السلام نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جبریل امین نے بتلایا یہ جگہ وادی سینا ہے۔ پھر اگلا مرحلہ سفر کا شروع ہوا، جبریل امین نے وہاں بھی آپ کو 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے کہا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی مقدس اور پاکیزہ جگہ پر جائے تو اس کے حقوق ادا کرے۔ سفر آگے شروع ہوا، ایک بوڑھا شخص آپ کو ملا جس نے آپ کو آواز دی۔ جبریل امین نے کہا اس کی آواز کا آپ جواب نہ دیں، اس کی بات کا بالکل آپ جواب نہ دیں، آگے بڑھیں۔ تھوڑی دور اور چلے، وہاں پر ایک بوڑھی عورت جو زیب و زینت کیے ہوئے کھڑی تھی، اس نے آپ کو آواز دی۔ جبریل امین نے اس کی بات کا جواب دینے سے بھی منع کر دیا۔ کچھ دور آگے چل کر کچھ لوگ ملے جنہوں نے آپ کو ان الفاظ کے ذریعے سے سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ جبریل امین نے کہا اے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سلام کا جواب دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ جبریل امین نے بتلایا یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ سفر آگے شروع ہوا، آپ علیہ السلام کو راستے میں عجائب دکھلائے گئے۔ اگلا مرحلہ جب سفر کا شروع ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے۔ جبریل امین سے آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے بتلایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے ہیں۔ دوستو، غیبت ایسا مہلک مرض ہے جو آج ہمارے اندر، ہم سب کے اندر یہ گھس چکا ہے، راسخ و پیوستہ ہو چکا ہے۔ عوام کو تو چھوڑیے، خواص کی مجلس
ہوں یا عوام کی مجلس ہوں، ساری مجلسوں کا زینت بنا ہوا ہے۔ غیبت ایسی بری اور مہلک مرض ہے۔ غیبت کرنے والے کو قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہ تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو منع کیا ہے، حسد سے منع کیا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا اور ٹوہ میں ایک دوسرے کی پڑھنے سے قرآن کریم میں اللہ نے منع کیا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت یہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی ٹوہ میں نہ پڑو، تجسس میں نہ پڑو اور کسی کے بارے میں کوئی گمان نہ کرو، اس لیے کہ بعض بدگمانیاں یہ گناہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے بھی اس کو منع فرمایا ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ سے تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ غیبت وہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کا ان الفاظ کے ذریعے سے تذکرہ کرے، یاد کرے جو اس کو ناپسند ہوں اور اس کو برے لگے۔ میں تم کو غیبت کرنے سے منع کرتا ہوں، غیبت نہ کرو اور تجسس میں نہ پڑو، ٹوہ میں نہ پڑو۔ عبد الرحمن بن غنم اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور سب سے برے وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ٹوہ میں پڑتے ہیں۔ غیبت انسان کے لیے ایسا مہلک مرض ہے کہ انسان کو کھا جاتا ہے۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں بہت سے عجائبات دکھلائے گئے۔ سفر آگے کا شروع ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا ایک شخص دریا میں تیر رہا ہے اور وہ پتھر کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال رہا ہے، اس کو لقمہ بنا رہا ہے۔ پوچھنے پر جبریل امین نے بتلایا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں جو دوسروں سے سود لیتے ہیں، انٹرسٹ لے کر کے اور اپنی رقموں کو بڑھاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ وہ گویا کہ سود لے کر اپنے پیٹ میں پتھر بھر رہے ہیں۔ سفر آگے شروع ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دکھلایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو کھیتی کر رہے ہیں، آگے بیج ڈالتے ہیں اور پیچھے سے فصل تیار ہو جاتی ہے، فصل کاٹ لیتے ہیں، پھر پیچھے سے فصل تیار ہو جاتی ہے۔ جبریل امین نے بتلایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سفر معراج میں نیک کام کرنے والوں کو صورت مثالی کی طور پر دکھلایا کہ نیک کام کرنے والوں کے اعمال بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ لوگ اپنی فصل بوتے ہیں اور پھر کاٹتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر آگے شروع ہوا، کچھ اور آگے بڑھے، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ جبریل امین نے بتلایا یہ آپ کی امت کے وہ واعظ اور خطیب ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو راستے میں عجائبات دکھلائے گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے پہلی منزل بیت المقدس تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پہنچے، فرشتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام
کو جبریل امین اور فرشتے لے کر وہاں پہنچے۔ جبریل امین نے آپ کی سواری وہاں پر باندھی جہاں پہلے سے انبیاء علیہم السلام کی سواری بندھا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام جب مسجد میں داخل ہوئے، جبریل امین نے اذان کہی، نماز کا وقت ہوا۔ پہلے سے انبیاء علیہم السلام وہاں موجود تھے۔ نماز پڑھانے کا مسئلہ آیا کہ نماز کون پڑھائے۔ جبریل امین نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر مصلی پر کھڑا کیا۔ آپ علیہ السلام نے نماز ادا کرائی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہاں پر ایک جلسہ ہوا جس کی صدارت بھی آپ علیہ السلام کو سونپی گئی۔ جبریل امین نے آپ کا تعارف کرایا۔ سب سے پہلے خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے دست قدرت سے پیدا کیا اور میری اولاد میں انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام وہاں موجود تھے، سب نے رب تعالیٰ کی تعریف کی اور خصوصیات بیان کی۔ جلسے کے ختم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے مناقب و فضائل بیان کیے۔ فرمایا کہ انہی تمام خصوصیات کی وجہ سے آپ کا مقام اور مرتبہ تمام انبیاء سے فائق ہے۔ دوستو، جلسے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشروب کے طور پر مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 پیالے پیش کیے گئے، بعض میں 3 پیالے پیش کیے گئے، بعض میں 4 تک ہے۔ آپ نے ان سب میں دودھ کا پیالہ منتخب کیا۔ آپ جبریل امین نے فرمایا آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی خصوصی مہمان ہے تو اس کے لیے کئی ڈنر، کئی کھانے تیار کرائے جا سکتے ہیں۔ اس کو اسراف اور فضول خرچی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے خصوصی مہمان کے طور پر جو مشروبات تیار کیے جاتے ہیں یا جو کھانے کئی قسم کے ہوتے ہیں، ان کو فضول اور اسراف میں نہیں شمار کیا جائے گا۔ دوستو، اس کے بعد آپ علیہ السلام پہلے آسمان پر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کے بعد جب عرش کا نمبر آیا، اب حق تعالیٰ سے ملاقات کا وقت تھا، تو جبریل امین نے بھی وہاں پر اپنا سفر روک دیا اور کہا کہ آپ تنہا جائیے، اب آگے میری جانے کی مجال نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام عرش پر گئے اور خدا تعالیٰ سے اتنا قریب ہوئے کہ جس قرآن نے فرمایا دنا سمت، اتنا قریب ہوئے کہ 2 کمانیں جتنا کہ 2 کمان کے سرے آپس میں ملنے کے قریب ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام حق تعالیٰ سے اتنا قریب ہو گئے، پھر آپس میں اللہ کے رسول اور خدا تعالیٰ میں کیا باتیں ہوئیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لانے لگے تو آپ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے گفٹ میں
انعام کے طور پر تشہد عطا فرمائی اور یہ 5 وقت کی نماز عطا فرمائی۔ دوستو، آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت والجلال نے جو انعامات دیے ان میں سب سے اہم انعام وہ ہے جو 5 نمازوں کی صورت میں ہم کو عطا کیا گیا ہے۔ ہم اپنے انعامات کو کتنے احترام کے ساتھ اور کتنی اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کو کتنا سجاتے ہیں۔ ہمارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ان کو جو انعام ملا ہے اور جس میں آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتلائی ہے، ہم اس کا کتنا احترام کرتے ہیں اس کا ہم کو جائزہ لینا ہے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو ہم کو ان انعامات کا جو آپ علیہ السلام کو اس مقدس سفر میں عطا کیا ہے اللہ رب العزت نے، ہم ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں اور جو کہا ہے کرنے کو ان کو کریں اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے باز آ جائیں۔ اب انشاءاللہ باقاعدہ جلسہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ آج کے جلسے کے ناظم عم محترم حضرت مولانا اکرم صاحب جامعی تشریف لا چکے ہیں، وہ باقاعدہ جلسے کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔